اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد راحت قلوبنا و شفیع ذنوبنا و طبیب ظاہرنا و باطننا سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وَأَوْلِيَاءِ أُمَّتِهِ اجمعین الی یوم الدین۔ تصوف قادری کے تمام ویورز کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل تصوف قادری اور ہم ہیں آپ کے خادم، آپ کے نوکر ساجد علی قادری امیری۔ سامعین محترم، آج کا ہمارا ٹاپک ذکر قلب اور ذات حق میں فنا ہو جانے والے کے ساتھ قبر میں کیا سلوک ہوگا، یعنی موت کا سفر اور ذکر قلب۔ اپنے ٹاپک کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ سب سے انتہائی ادب سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ اپنے اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن پر کلک کرنا مت بھولیے گا۔ سامعین محترم، جب سے یہ کائنات معرض وجود میں آئی ہے اور اس کائنات کی تخلیق کے بعد ہر ذی نفس کو موت کا پیغام بھی ملا ہے، جس سے عقل والوں نے اس پر خوب غور و فکر بھی کیا ہے۔ موت زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے، جو آیا ہے اسے ایک نہ ایک دن ضرور جانا ہے۔ ہر چیز کو فنا ہے ماں سوائے اللہ تعالیٰ کے، لیکن یہ ایک کھلی حقیقت ہے کہ آج تک موت کا راز بہت کم لوگوں کو ہی سمجھ آیا ہے۔ کچھ لوگ تو موت کا نام سنتے ہی گھبرا جاتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ اسی دنیا میں ہی رہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنا دل اس فانی دنیا میں لگایا ہوا ہوتا ہے، حالانکہ قرآن کریم میں اس بارے میں مختلف جگہ پر واضح دلیل ہے کہ یہ دنیا کی زندگی تو محض کھیل تماشے کے سوا اور کچھ نہیں۔ سامعین محترم، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ موت ایک خاتمے کا نام ہے بس، لیکن حقیقت یہ ہے کہ موت اپنی اصلی حالت میں لوٹ جانے کا نام ہے۔ اسی لیے اس کے لیے انتقال کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی منتقلی، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقلی۔ موت ایک خوبصورت لمحے کا نام ہے جس میں انسان ایک مرحلہ سے گزر کر دوسرے مرحلہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ موت مومن کے لیے کسی انعام یا تحفے سے کم نہیں ہے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ درویش فقیر دنیا کی زندگی کو قید خانہ سمجھتے ہیں اور موت کو مکمل آزادی۔ سامعین محترم، ایک ایسا انسان جس نے اپنی ظاہری زندگی میں خود کو اور اپنے دل کو یاد الہی اور ہو کی ضربوں سے دل کو مصروف رکھا اور اپنی نفی یعنی میں نہیں کو پختہ کیا، تو اس کے لیے تو موت محبوب حقیقی سے وصال کا نام ہے۔ ہاں، جس شخص کا قلب دنیا میں ذکر اللہ سے غافل رہا، جیسا کہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اے طالب حق، تو مرنے سے پہلے کسی اہل تلقین مرشد سے اپنے قلب کے لیے حیات حاصل کر لے، کیونکہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اگر تو اس میں کچھ بیجے گا نہیں تو پھر کاٹے گا کیا؟
تو اس کے لیے اگلا سفر انتہائی کھٹن مرحلہ ثابت ہو سکتا ہے، جس کا قلب مردہ ہے، جس کا قلب اللہ کی یاد سے غافل ہے۔ سامعین محترم، جب انسان پر موت آتی ہے تو موت کے بعد لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور میت کو غسل دیتے ہیں۔ اگر وہ میت ایسے شخص کی ہے جو ذاکر قلبی تھا، جو دنیا میں ہی ذات حق میں فنا تھا، جس کے قلب اور روح میں نفی اسبات کا ذکر جاری و ساری تھا، جس کے قلب اور روح میں نفی اسبات کا ذکر جاری و ساری تھا، تو جب لوگ اسے غسل دیتے ہیں تو غیبی طور پر اس کی روح کو مقام دماغ کی اس ہڈی میں لایا جاتا ہے۔ دماغ کی اس ہڈی کا نام ولایت لابن ہے، اسے ولایت لابن بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس وقت زمین و آسمان سے زیادہ وسیع تر مقام اس میت کو دکھائی دینے لگتا ہے، اور پل بھر میں اس روح سے فرشتے 70,000 سوال کرتے ہیں، اور یہ سوال اس شخص کے لیے جو ذات حق میں فنا تھا اور جس کا دل دنیا میں اللہ کی محبت میں سرشار تھا، اس کے لیے یہ سوال اتنے آسان ہو جاتے ہیں کہ فرشتے بھی حیران ہو جاتے ہیں کہ اس روح کے پاس آخر کون سی طاقت ہے کہ اس نے پل بھر میں ہمارے 70,000 سوالات کے جوابات دے دیے۔ پھر لوگ اس کا جنازہ اٹھا لیتے ہیں، اور پھر قبر تک پہنچانے سے پہلے یہ فرشتوں سے 70,000 سوال کرتا ہے، جس پر تمام فرشتے حیرت زدہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ذات حق میں فنا عاشق اللہ و محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے، جو اس کے لیے زمین و آسمان سے زیادہ وسیع تر مقام ہوتا ہے، جہاں اسے منکر نکیر فرشتے اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں، اور جب یہ سلسلہ ختم ہوتا ہے تو منکر نکیر اسے کہتے ہیں کہ اب تم سو جاؤ جیسے ایک دلہن سوتی ہے۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ قبر میں ایک رومان نامی فرشتہ آتا ہے جو ذات حق میں فانی اس انسان کو خواب عروج سے جگاتا ہے، اپنی انگلی کو قلم، لباب کو سیاہی اور منہ کو دوات اور کفن کو کاغذ بنا کر اس پر اس کے نیک اور بد اعمال لکھ دیتا ہے، اس پر اس کے دستخط کرواتا ہے اور تعویذ کی طرح اس کے گلے میں ڈال کر غائب ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ذات حق میں فنا وہ عاشق اپنی پاک روحی وجود کے ساتھ حضور حق میں حاضر کر دیا جاتا ہے، اور اس کے جسم کے ساتوں اعضاء صحیح سلامت ہو کر نور بن جاتے ہیں، اس کا قلب زندہ ہو جاتا ہے اور روح مقدس ہو جاتی ہے، اور وہ ہمیشہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولیاء فقراء کی مجلس میں حاضر رہتا ہے، جیسا کہ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد مجھے ایسا وصال نصیب ہوا کہ میرے ساتوں اعضاء اللہ ہو پکارتے ہیں۔ یہاں وصال حق کی بات ہو رہی ہے، جو کہ موت سے پہلے ہی موت کا مقام ہے، یعنی تو موت قبل ان تموت۔ سامعین محترم، حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ فقیر کامل ولی کا اپنی قبر سے باہر آنا جانا اس طرح ہوتا ہے جیسے سمندر میں غوطہ خور کا، اور اگر یہ روح کسی کامل فقیر کی ہے، یعنی وہ مرتبہ حق کو موت سے پہلے پا چکی ہے، تو یہ اپنے طالبین شاگردوں کو نصیحت بھی کرتی رہتی ہے۔
سامعین محترم، جب ذاکر قبر میں اپنا مقام دیکھ لیتا ہے اور بے شمار مشاہدات سے گزر جاتا ہے، پھر وہ ذکر کی حالت میں ہی گہری نیند کے اندر سو جاتا ہے۔ پھر اسے قبر میں پڑے ہزاروں سال اور کئی زمانے گزر جاتے ہیں۔ اور سامعین محترم، اس بات کو آپ بخوبی جانتے ہیں کہ قیامت کے دن جو جس حالت میں جس کے ساتھ ہوگا اسی کے ساتھ اسی حالت میں اٹھایا جائے گا، اور جو ہو ہی فنا اللہ کی ذات میں اور ہوگا ہی اللہ کے ساتھ، تو اسے اس دن بھی نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی غم ہوگا۔ سامعین محترم، موت کا پروانہ ہم میں سے کب کس وقت کس کو گھیر لے نہیں پتا۔ اس پلیٹ فارم کے توسط سے آواز حق بلند کرتا ہوں، آؤ اللہ والوں کی مجلس میں جام وحدت پی کر سیر ہو جائیں اور اپنی زندگی اور موت دونوں کو سنوار کر اللہ کے قریب ہو جائیں۔ آؤ دوستو، آؤ، اللہ کی رحمت ہمیں پکار رہی ہے، آؤ کہ ہم اللہ کی رحمت کے نیچے خود کو پناہ دے دیں۔ دوستو آؤ، اگر ہم دنیا فانی سے خالی ہاتھ چلے گئے تو پھر ہمارے پاس سوائے پچھتانے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ اور دوستو یاد رہے کہ یہ ذکر یوں ہی حاصل نہیں ہوتے، اور نہ ہی کوئی آپ کو حق و حق فقیر کامل والا ذکر عطا کرتا ہے، کیونکہ وہ اس طرح بتانے کی اجازت ہی نہیں ہوتی۔ اس کے لیے ملنا پڑتا ہے، اور وہ مرشد اور مرید کے درمیان ہی راز ہے۔ جس کی لگن سچی ہوتی ہے وہ اسے ضرور پا لیتا ہے۔ آخر میں دعا گو ہوں کہ اللہ کریم ہمیں کاملین کی صحبت عطا کرے، اور فقیر کامل کے سینے میں جو عشق کا راز ہے وہ اللہ تبارک و تعالی سب کو وہ راز عطا کرے، اللہ سب کو شعور آگاہی عطا کرے، اور ہم سب کو سچا پکا ذاکر قلبی اور حق تعالی میں واصل ہونے والا بنا دے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور جتنا ہو سکے حق بات کو شیئر کریں۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ نور عرشہ وزینت فرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اگلی آنے والی ویڈیو تک کے لیے اپنے اس خادم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، فی امان اللہ۔